تو یاد آئے گا تیری فضائیں یاد آئیں گی، تو یاد آئے گا تیری فضائیں یاد آئیں گی، اے رمضان ہمیں رب کی عطائیں یاد آئیں گی۔ جا رہا ہے رمضان بھی جا رہا ہے، پتہ نہیں اگلا سال ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں۔ آج رمضان المبارک کے 29ویں روزے کی اجتماعی اور خصوصی دعا کی جائے گی۔ الوداع ماہ رمضان، الوداع۔ پتہ نہیں اگلا سال ہم لوگوں کو یہ رمضان المبارک نصیب ہوگا یا نہیں۔ ایک رات باقی ہے، چند لمحے باقی ہیں، ان کو لوٹ لیجئے۔ اس میں جتنی عبادت کر سکتے ہیں، اپنے پروردگار سے جو بھی مانگ سکتے ہیں آپ مانگ لیجئے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، تو تحفے میں پھر گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ اور آج رمضان المبارک کا 29واں روزہ شروع ہو گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد یہ روزہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ رمضان بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ مہینہ اتنا ببرکت مہینہ تھا کہ میں اس کی فضیلت اور برکت آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ اس مہینے کو کسی صورت بھی، آج کی آخری رات بچی ہے، اس کو ضرور بھرپور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے دعاؤں کے لیے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے اور آج رمضان المبارک کے 29ویں روزے الوداع ماہ رمضان خصوصی دعا کی جائے گی۔ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنا دکھ ہے اس رمضان المبارک کے جانے کا۔ مجھے بہت تکلیف کے ساتھ یہ الفاظ بولنے پڑے ہیں، الوداع ماہ رمضان۔ کاش کہ پورا مہینہ، پورا سال رمضان المبارک ہی رہتا۔ کیا مزے مزے کی سحریاں تھیں، کیا مزے مزے کی افطاریاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہم لوگ تہجد سے پہلے اٹھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، سحری رکھتے تھے، فجر پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ کھانے پینے کی ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہوتی تھی، لیکن ہم پھر بھی نہیں کھاتے تھے کہ اللہ پاک ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور آج وہی رمضان المبارک جا رہا ہے، وہی رمضان المبارک آج آخری روزہ ہے، 29واں رمضان کا روزہ آ گیا، اور اب ہم کہیں گے کہ الوداع ماہ رمضان۔ میری جن جو بہنیں، میرے جو بھائی بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، میری بہنیں گھر میں کوئی گھریلو مسئلے مسائل ہیں، کسی قسم کی کوئی بھی آپ کی حاجات ہیں، جن جن بھائیوں نے، جن جن بہنوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے اور آج رمضان المبارک کے پورے مہینے کی الوداع ماہ رمضان کی خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ آپ نے میرے ساتھ دعا میں آمین ضرور بولنا ہے۔ میں دعا پڑھتا جاؤں گا، آپ نے پوری دعا میں خاموشی سے آمین بولتے جانا ہے۔ پتہ نہیں یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور ہم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ پاک، اس الوداع ماہ رمضان کا واسطہ، اس پورے رمضان میں ہم سے جتنی بھی غلطیاں، جتنی بھی کوتاہیاں، نماز میں، روزے میں، قرآن پاک میں، جانے انجانے میں، جہاں جہاں پر بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، اے پاک پروردگار، ہاتھ جوڑ کے تیری بارگاہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، تجھ سے مغفرت کے لیے گزارش کرتا ہوں۔ اے اللہ پاک، تمام روزوں میں جہاں جہاں بھی ہم سے گستاخی ہوگی، ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس آخری رمضان المبارک کے 29ویں روزے کا واسطہ، پتہ نہیں 30 روزے ہوں گے یا 29 روزے ہوں گے، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اے اللہ پاک، ہر چیز کا علم تو جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہم تجھ سے ہاتھ جوڑ کے فریاد کر رہے ہیں،
جتنے بھی روزے ہم رکھ پائے، جو بھی ہم ایک بیماری تندرستی میں کسی جانی انجانی کی وجہ سے چھوٹ گئے، ہم سب اس کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ پاک جو ہم تیری بارگاہ میں جس چیز کے لیے حاجات کو لے کر بیٹھے ہیں، یا اللہ پاک ہماری تمام حاجات کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک تو بہت رحمان ہے، تو بہت رحیم ہے، تو نے اتنا نوازا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم جتنا بھی تیرا شکر ادا کر لیں وہ بھی کم ہے۔ یا اللہ تو بہت رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک تو سب سے بڑا ہے، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بخشنے کی توفیق صرف تیری ہی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک تو پاک ہے، جو خانہ کعبہ کے گرد اس ٹائم تیرے نیک بندے طواف کر رہے ہیں، تجھے ان نیک بندوں کا واسطہ، گنبد خضرا کے گنبد کا واسطہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کا واسطہ، جنت البقیع میں پڑھنے والے لوگوں کی نماز کا واسطہ، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اس گزرے ہوئے رمضان المبارک آج آخری روزہ ہے۔ یا اللہ پاک یہ رمضان بھی چلا جائے گا تو پھر ہم اس بابرکت مہینے کی نیکیوں کو کیسے انجوائے کریں؟ اس بابرکت مہینے کو ہم پھر دوبارہ کیسے حاصل کریں گے؟ پتہ نہیں شب برات کی رات تو نے کس کس کے نامہ اعمال میں کیا کیا لکھا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ یا اللہ پاک جو پریشان ہیں ان کی تمام کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو گناہ گار ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ جو کسی وجہ سے تیرے رمضان المبارک کی برکتوں کو نہیں لوٹ سکے انہیں بھی معاف کر دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، جو مشکلوں میں ان کی مشکلیں آسان کر دے، جو بے گناہ جیلوں میں کسی وجہ سے بند ہیں، کسی بھی وجہ سے بند ہیں، جن پہ بے جا مقدمے چل رہے ہیں، یا اللہ پاک سب کی مدد فرما، سب کو رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہر چیز تیرے قبضے میں ہے۔ یا اللہ پاک جب تو چاہے کن کا حکم فرمائے، جو تو چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، ماہ رمضان کا واسطہ، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کا واسطہ، یا اللہ پاک پیارے نبی کا واسطہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک پیارے نبی کا واسطہ، جو بھائی جن بہنوں نے، میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے دعاؤں کے لیے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے جو حاجات، جو بھی مشکلات، جو بھی پریشانی کے لیے بتایا، یا اللہ پاک میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ان کے مسئلے حل کر سکوں۔ میں تو بس ان کے لیے تیرے ہاتھ، میں تو صرف ان کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتا ہوں۔ یا اللہ پاک ان گناہ گار ہاتھوں کو نہ دیکھ، ان ٹوٹے ہوئے لوگوں کی فریادوں کو دیکھ، جو پتہ نہیں کتنے عرصے سے مایوس، بے روزگار، پریشان ہیں۔ یا اللہ پاک ان سب کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ پاک جو جہاں سے بھی میری بہن، میرا بھائی مجھے میسج کر رہا ہے، ملک کے جس بھی کونے سے بیٹھ کر، دنیا کے جس بھی کونے سے بیٹھ کر میسج کر رہا ہے، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، جس بھی مشکل میں ہے اس کی مشکلیں آسان کر دے، جس بھی پریشانی میں ہے، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ تمام گناہ گاروں کی گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ پاک اس رمضان المبارک کے صدقے جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، جا رہا ہے یہ رمضان، آخری دن باقی ہے، اللہ پاک رحمتوں سے جولیوں کو بھر دے۔ اللہ پاک جا رہا ہے یہ رمضان، آخری روزہ باقی ہے، آخری دن باقی ہے، اللہ پاک معاف کر دے۔ یا اللہ پاک جو نہیں کر سکے تیری لیے، یا اللہ پاک اسے بھی معاف کر دے۔ یا اللہ برکت و رحمت سمیٹنے والے مہینے سے ہم الوداع ہو رہے ہیں، اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اے اللہ تھوڑی سی عبادت کی، زیادہ عبادت کی، جتنی بھی عبادت کی قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ پاک ان گناہ گار ہاتھوں کو نہ دیکھ۔ یا اللہ پاک ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں۔ اے اللہ پاک تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، جا رہا ہے یہ رمضان، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، تو آئے گا یاد۔ اے اللہ پاک یہ مہینہ بہت یاد آئے گا، کیا میٹھی میٹھی بہاریں تھی اسی مہینے کی۔ یا اللہ پاک اس مہینے جیسا پورے 12 مہینے میں کوئی مہینہ نہیں۔
یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ معاف کر دے، تمام حاجتوں کو پورا کر دے، تمام التجاؤں کو پورا کر دے، تمام مشکلات کو حل کر دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، جو میسج کر کر کے ریکویسٹ کر رہے ہیں یا اللہ پاک ان کی تمام فریادوں کو سن لے، ان کی تمام مشکلیں آسان کر دیں، جو شادی کے لیے منتظر ہیں ان کی شادی کروا دے، جو رزق کے لیے انتظار میں بیٹھے انہیں بے حساب رزق عطا کر دے، جو مشکلوں میں گرفتار ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو ہسپتال میں زیر علاج ہیں انہیں شفائے کلی نصیب کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے، جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے پاک پروردگار، جو جس بھی حاجات کے لیے تیرے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے، سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پاک سب کی دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے میرے مولا، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ کسی کو مایوس نہ کریں یا اللہ پاک، پتہ نہیں کس کو رمضان پھر نصیب ہوگا کس کو نہیں ہوگا۔ اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، پیارے اللہ معاف کر دے۔ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقوں کو پالنے والے، اے تمام آسمانوں اور زمین کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے تمام فرشتوں کے محبوب، اے ہمارے پیارے اللہ، اے پیارے پروردگار، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے اپنی خطاؤں کو لے کر تیرے سامنے حاضر ہیں، اپنے گناہوں کی غفلتوں کے اندھیرے ندامتوں کی ٹوکریاں بھر بھر کر تیرے سامنے لے کر بیٹھے ہیں۔ اے پاک پروردگار، اس بابرکت رات تیرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تیرے سامنے گڑ گڑا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اے پاک پروردگار، اے جلدی راضی ہونے والے رب، ہم تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے تمام گناہوں قدیم جتنے بھی پوشیدہ اور صغیرہ کبیرہ ہمارے گناہ ہیں، ان تمام گناہوں کو تو معاف کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، ہماری تمام خطاؤں کو بخش دے، ہماری تمام نادانیاں، نافرمانیاں اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے یا جانے انجانے میں کیے یا بھول کر بھی ہنسی مذاق میں کیے، ان سب کو تو بخش دے۔ تو بے شک عیبوں کو جاننے والا ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے اور سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہمارا وہ صبر نہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری میں تھا، ہماری وہ تسبیح نہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی۔ یا پاک پروردگار، ہمارا وہ ایمان نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جاتے وقت تھا، ہمارا وہ یقین نہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار میں تھا۔ یا رب، ہمارے پاس کوئی بھی ایسی طاقت نہیں نیکی کرنے کی یا گناہوں سے بچنے کی، تیرے سوا کوئی ذات نہیں جو ہمیں بخش سکے، تیرے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جس کے سامنے ہم اپنے یہ گندے میلے اور کچلے ہاتھ اٹھا کر اس سے فریاد کر سکیں۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کو مضبوط کر۔ اے پاک پروردگار، ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، ہمیں معاف کر دے۔ اے پاک پروردگار، ہم سے راضی ہو جا۔ یا الہی، ہمیں اپنی اور دین کی محبت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ایسے اعمال عطا فرما جو تجھے پسند ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیری راہ میں ہم لوگ خرچ کر سکیں۔ اے پاک پروردگار، جو ہمیں تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے بہت مہربان رب، ہمیں شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ایسا ذکر کرنے والی زبان عطا کر جس کے بعد ہم کبھی گمراہ نہ ہوں۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا اور آخرت کی سلامتی عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمیں مفید علم، پاک حلال روزی اور مقبول علم عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت خدا ترسی اور پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، اس مبارک مہینے میں ہم سب پر اپنی رحمت اور مغفرت اور بخشش کے دروازے کھول دے، ہم پر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کر دے، ہمیں اپنے تمام نعمتوں اور برکتوں سے نواز دے۔ یا الہی، ہم پر قوت محبت، علم اور رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، اپنے رزق کے راستے ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں ایسی جگہ سے رزق و روزگار عطا فرما جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں سب سے زیادہ
کشائیدگی ہمارے بڑھاپے اور خاتمے کے وقت کرنا۔ اے پاک پروردگار تو ہر شے کا صاحب اختیار ہے، ہمارے تمام معاملات تیرے سامنے عیاں ہیں، ہمارے معاملات سے تو ہر چیز کو جانتا ہے، تو ہمارے تمام مسائل کو بھی جانتا ہے، تو ہمارے تمام وسائل کو بھی جانتا ہے۔ ہم کمزور ہیں یا اللہ، ہماری کوششوں میں کمی ہے، ہماری خواہشات، ہمارے وسائل، ہماری طاقت بہت زیادہ نہیں ہے۔ یا اللہ پاک ہماری کمزور کوششوں اور تمام وسائل پر اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ ہم غم زدہ فقیر تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہماری تمام معاملات میں مدد فرما، کبھی ہمیں مشکلات میں نہ چھوڑنا، کبھی ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کا خاتمہ کر دے۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کا قرض کا بوجھ اتار دے۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں بہترین گھر عطا کر۔ اے پاک پروردگار، اے بگڑی بنانے والے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی تمام مصیبتوں سے ان کو نجات دلا دے۔ اے سکون عطا کرنے والے رب، اے شفا دینے والے رب، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کی تمام امراض کا خاتمہ کر دے، سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو ہر قسم کے جسمانی روحانی تمام مضر جان لیوا بیماریوں سے دور کر دے، ہم سب کو بہترین صحت جیسی نعمت عطا کر۔ اے پاک پروردگار ہماری عمروں کو دراز کر۔ اے پاک پروردگار جن بیویوں کے شوہر نہیں ہیں، جن کے بچے یتیم ہیں، جن کے والدین نہیں ہیں، ان تمام کو اپنی پناہ میں رکھ، ان تمام کی تمام مشکلات کو دور کر، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر۔ اے پاک پروردگار جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اپنی رحمت میں سے نیک اولاد سے نواز۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا انسان کے بس کی بات نہیں، پر مولا یہ دنیا والے ان بہو بیٹیوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، سوائے تیرے پروردگار کوئی بھی ان بات کو نہیں جانتا۔ ان بے اولاد جوڑوں کو پاک پروردگار نیک اولاد عطا کر۔ اے اللہ پاک جو ناممکن ہے اسے بھی ممکن کر دے، اپنی قدرت سے نواز دے، سب کو نیک اولاد عطا کر، سب کو پاکیزہ اولاد عطا کر، انہیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ پاک ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ کر دے۔ اے رب العزت تمام والدین، اولاد، میاں بیوی، ساس سسر، بہو داماد، سب کے درمیان اتفاق اور اتحاد اور پیار محبت کو بڑھا دے، گھریلو جھگڑوں کو ختم کر دے، تمام گھروں میں جتنی بھی مشکلات ہیں جس بھی وجہ سے ہیں تمام کو ختم کر دے، ہر گھر کو امن اور سلامتی کا گہوار بنا دے۔ یا الہی جو لڑکیاں یا لڑکے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، غیبی مدد عطا کر، ایسی مدد عطا کر کہ ان کی تمام مشکلات دور ہو جائیں۔ یا اللہ پاک رشتوں کا انتظام کر دے، انہیں بہترین زوج عطا کر۔ یا اللہ ہمارے غموں گسار، بہت محبت کرنے والے ماں باپ کا سایہ الفت اور شفقت تا حیات ہمارے سروں پر قائم رکھنا۔ یا اللہ پاک ہمارے اندر جتنی بھی خامیاں ہیں تمام کو ختم کر دے۔ یا اللہ پاک ہمارے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ ہمارے والدین کی وجہ سے ہیں، اور ہمارے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے ہیں، بس یا اللہ ہماری وجہ سے ہمارے والدین کی آخرت میں پکڑ نہ کرنا، ہمارے والدین کو معاف فرما۔ اے پاک پروردگار انہیں صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کر۔ اے اللہ پاک ہمیں ان کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین یا والدہ دونوں وفات پا چکے ہیں، بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میرے ماموں اور میری خالہ اور میرے جتنے عزیز و کار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبر کو پر نور کر دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے صدقے انہیں اپنے محبوب بندوں کی صفت میں شامل کر لے۔ اے پاک پروردگار جو بھائی بیٹے مائیں بہنیں بیٹیاں پردیس میں روزگار کے باعث تعلیم کے لیے یا شادی ہو کر مقیم ہیں، ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، ان کی چار دیواری اور بے پناہ حفاظت فرما، ان پر پردیس کی تنہائیوں، سختیوں اور صعوبتوں اور پریشانیوں کو آسان فرما۔ اے جن و انس کے مالک ہمارے نفس اور شیطان کے شر سے ہمیں بچا لے، ہر طرح کے شر سے ہمیں بچا لے۔
انسانوں اور جنات کے شر سے ہمیں بچا لے، ہمیں اچانک موت کی سختی سے بچا لے، ہمیں اچانک موت سے بچا لے۔ اے پروردگار، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں جادو، نظر بد اور حسد اور شرک سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں بے دینی اور بے حیائی سے بچا لے، بے خودگی سے بچا لے، بے پردگی سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار یا ارحم الراحمین، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، ہمیں سچی اور خلوص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو خود بھی غیبی وسیلے سے ہماری مدد فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سدھار دے، ایک بار کعبہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، تیری شہر کی دلکش فضاؤں جلووں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آب زمزم کے پیالوں کو پینا نصیب فرما۔ مولا بس ایک بار ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ سبز گنبد کا نظارہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، سنہری جالیوں کو چومنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری زندگیوں میں سفید پوشی، قبر میں کفن پوشی اور آخرت میں پردہ پوشی عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری موت کو ہم پر آسان کر دینا، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اے پاک پروردگار، ہم تیری پناہ میں رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں شیطان کی وسوسوں سے دور رکھ، ہماری موت کو ہم پر آسان کر اور ہمیں ایسی عقل عطا کر کہ ہم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اے مہربان، اندھیری رات جب قبر میں ہم ہوں تو اس میں اجالا کر دینا، ہمیں اس عذاب قبر سے بچا لینا، ہماری قبروں کو درود پاک اور کلمہ پاک سے روشن اور منور کر دینا۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانا، ہم تو گناہ گار ہیں، مولا تیری شان ہے، تو بلند ہے، تو اپنی شان کے مطابق بخشش و مغفرت کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، روز محشر کی گھبراہٹ سے بچا لے۔ اے اللہ، عرش عظیم کا سایہ عطا کر، اے عرش عظیم کا سایہ عطا کرنے والے، اے اللہ اس عظیم آزمائش کے دور میں یا امتی کی مبارک آواز ہماری سماعت کا مقدر کر دینا۔ ساقی کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے وہ پیالہ عطا کر دے جو ہماری پیاس کو ہمیشہ کے لیے بجھا ڈالے۔ اے رب ذوالجلال، ہم اپنے نفس کے ساتھ تیرے حضور پیش ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمارا حساب آسان فرمانا، ہمارے گناہوں کو بخش دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دنیا والوں سے پردہ کر دینا، ہمارے تمام گناہوں کو چھپائے رکھنا۔ اے پاک پروردگار، تمام گناہوں کو بخش دینا۔ اے اللہ، ہمیں پل صراط سے بچا لینا۔ یا اللہ، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، تمام دوست احباب، رشتہ دار جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا ہو، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے، اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے ہمارے سونے رب، کن فیکون کے مالک، 70 ماؤں سے بڑھ کر ہمیں پیار کرنے والے، تجھے تیری رحمت رحیمی کا واسطہ، تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک رات کے صدقے، اس مبارک مہینے کے صدقے ہماری تمام حاجتوں دعاؤں کو قبول کر لے۔ جو ہم نے تجھ سے مانگی ہیں، یا اللہ پاک جو رہ گئی ہیں وہ بھی سن لے۔ اے اللہ پاک، جو ہمارے حق میں بہتر ہیں ہمیں وہ بھی عطا کر، جو ہم نے مانگا ہے ہمیں وہ بھی عطا کر، جو ہم نہ مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا کر، اور ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک، اس بچے ہوئے باقی روزوں کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اگر آپ کو یہ دعا اچھی لگی تو اس دعا کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے۔ اس دعا میں اپنا آمین کے نام کے ساتھ کمنٹ لازمی کیجئے۔ اس دعا کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام اپنے عزیز و کار بھائی بہن کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے۔ ہمارے جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر اگلی آنے والی نئی دعا میں آپ فوری طور پر شامل ہو سکیں۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔